اپنا وقت گزارا، اور میرے ساتھ یہاں پر اس وقت میرے حلقے کے قاسم شاہ صاحب، ابراہیم خان صاحب، چودھری تنویر صاحب، شاہ زلمے صاحب، حبیب خان صاحب، عمران نذیر صاحب، یہ سارے موجود ہیں کہ جنہوں نے پوری جرت اور ہمت کے ساتھ عمران خان صاحب جو کہ ہمارے قائد ہیں ان کی کال کے اوپر اپنی گرفتاری دی۔ میرا ایک نعرہ پچھلے 16-17 سال سے پاکستان کی سیاست میں گونجتا ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو۔ اللہ پاک کے کرم سے ان 16-17 سالوں میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس میں میں نے اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت، کوئی ذوف ارادہ یا کوئی کم ہمتی کا ثبوت دیا ہو۔ اس جیل بھرو تحریک میں بھی لوگوں نے گرفتاری سے 2-3-4 دن پہلے مخالفین نے عجیب و غریب قسم کے، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تبصرے کرتے رہے، لیکن جب پوری جرت اور ہمت کے ساتھ میں نے کمیٹی چوک میں پوری میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے گرفتاری دی اور ان کا منہ بند ہوا، تو پھر ایک دوسری سازش کی گئی۔ اس سازش کے اندر موجودہ وزیر داخلہ پی ڈی ایم کا رانا ثناء اللہ پراپر شریک تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آج سے گرفتاری سے 3 دن پہلے میرا فیس بک پیج ہیک کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ننگی تصویریں چڑھانے کے بعد میری شخصیت، میری پرسنالٹی، میرے امیج کو ڈیگریڈ کرنے کی جو ناکام کوشش مخالفین نے کی تھی، دوسری کوشش رانا ثناء اللہ کی سرپرستی میں وہ 24 تاریخ کو اس وقت کی گئی کہ جب 3 بجے میں نے گرفتاری دی پوری شان کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، اور گرفتاری سے پہلے میں 3 دن الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پہ میرے میسیجز، میرے ٹاک شوز، میری پریس کانفرنس گواہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی پوری ٹیم کو یہ انتباہ کر کے گیا تھا، متنبع کر کے گیا تھا کہ میری فیملی میں سے کسی بندے نے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پبلک میں آ کے میری ضمانت، میری رہائی یا مجھے چھڑوانے کے حوالے سے حکومت سے یا عدالتوں سے کوئی درخواست نہیں کرنی۔ مین آبجیکٹو میرا یہ مخالفین کو، رانا ثناء اللہ کو، کرائم منسٹر شہباز شریف کو، بلا وجہ بھٹو کو، ان کو یہ میسج دینا تھا کہ عمران خان کی کال پہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پہلی چیز تو میں نے یہ جو میسج دیا تھا، اس میسج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اور میری جرت اور ہمت کے ساتھ جو گرفتاری تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ راول پنڈی کے سی پی او کے ساتھ رابطے میں تھا۔ مجھے 3 بجے گرفتار کرنے کے بعد 3:30 بجے بندرہ کے ایک جی ٹی روڈ کے ہوٹل پہ نماز کے بہانے ایس ایچ او تھانہ وارث خان اور اس کی ٹیم نے اتارا۔ اتارنے کے بعد میری ٹھوڑیاں پکڑ کے منتیں کرتا رہا کہ چوہان صاحب آپ کا آبجیکٹو پورا ہو گیا ہے، اب آپ چلے جائیں، ہماری طرف سے آپ رہا ہے۔ میں نے کہا شاہد گیلانی صاحب بالکل کلیئر سن لیں، میں نے اپنے لیڈر اور قائد کی کال کے اوپر پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی بقا کی خاطر، جمہوریت کی بقا کی خاطر، آئین کی سربلندی کی خاطر اور پاکستان سے غریب عوام کے سروں پہ مسلط مہنگائی کے خاتمے کی خاطر میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں، جب تک میں جیل نہیں جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے میری منت کرنے کرتا تھا، پھر جا کے سی پی او سے اور اپنی ہائر آفیشل سے فون پہ بات کرتا تھا، پھر آتا تھا، پھر منتیں کرتا تھا۔ میں نے اس کا ارادہ بھانپ لیا، میں فوراً پریزن وین میں جا کے بیٹھ گیا اپنی ان 6 بندوں کو لے کے کہ میں نے کہا یہ کہیں گاڑی لے کے یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ لیکن انہوں نے جو رانا ثناء اللہ نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے سب سے بڑی 2 نمبری کی، عمران خان کی قیادت کو، عمران خان کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، ہماری جرت کو، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور ہماری لیڈرشپ کی جرت اور ولولے کو اور ہماری قربانی کو ضائع کرنے کی ناکام کوشش۔ ہماری منتیں کر رہے تھے اور ہم نہیں مان رہے تھے اور ہم پھر زبردستی جا کے بیٹھ گئے پریزن وین میں۔ لیکن دوسری طرف میڈیا پہ خبر چلوا دی گئی کہ فیاض الحسن چوہان کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ جناب بندرہ سے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلے گئے۔
اب لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب ایک امیج بیٹھنا شروع ہو گیا. دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہم ڈٹے ہوئے تھے پوری جرت کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ. اور میرے بعد زلفی بخاری صاحب, صداقت عباسی صاحب, لطاسب ستی صاحب, چودھری ساجد صاحب, اعجاز خان جازی صاحب, ان کی بھی وینز آ گئی. ہم وہاں پر 5 گھنٹے ڈٹے رہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا, ہمیں جیل لے کر جاؤ. اینڈ پہ مجبوراً انہیں اوپر سے رانا ثناء اللہ کا, ہوم ڈپارٹمنٹ کا پھر میسج آیا رات کے 10 بجے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے ہمیں پھر اڈیالہ جیل لے کر گئے. وہاں سے پھر میں نے میسج چلایا اپنا کہ یہ رانا ثناء اللہ, نون لیگ کا میڈیا سیل, بیگم صفدر کا میڈیا سیل, انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ جھوٹا پروپیگنڈا گوئبلز کا, بیکاولی کا اور چانکیا کا جناب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عمران خان کے سپاہی یہ سوچ بھی نہیں سکتے, اور فیاض الحسن چوہان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میدان سے بھاگے. اللہ پاک کے کرم سے میری 40-43 سال کی سیاست میدان میں کھڑے ہونے کی ہے, زخمی ہونے کی ہے, سینوں پہ زخموں کے پھول سجانے کی ہے. مری روڈ راولپنڈی کی یونیورسٹیاں, کالجز اور گلیاں اور محلے گواہ ہیں, یہ صحافی سارے دوست جانتے ہیں. تو یہ تو ہم نے قربانی دی. اس کے بعد ہم سیاسی اسیر تھے, ہم سیاسی قیدی تھے. ہمارے ساتھ کیا ہوا جناب والا, 6/8 کے دہشت گردوں کے ڈیتھ جو سیل تھے, پہلے ہمیں رات کے 2 بجے اڈیالہ جیل, سلاتے ساری ہمیں 10 منٹ بعد جگا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا جی چلے جی, کچھ شاہپور کی طرف اور کچھ حافظ آباد کی طرف. جو قائدین تھے ان کو شاہپور جیل اور جتنے کارکنان تھے ان کو حافظ آباد جیل. رات پریزن وین میں جس انداز سے ہمیں لے جایا گیا, ہم قربانی دینے کو تیار تھے, ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے اور ابھی بھی ہے. لیکن میں ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت کا, ان حکمرانوں کا. یہ جو جمہوریت کے اور ایتھکس کے چاچے مامے تائے اور پھپھڑ بنتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا بلا وجہ بھٹو, یہ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری, یہ نون لیگ کا شہباز شریف اور یہ نون لیگ کی بیگم صفدر, ہمیں جناب سیاسی قیدی کے طور پہ نہیں, ہمیں دہشت گرد کنسیڈر کر کے ہمیں وہاں سے لے جایا گیا. دور دراز جیلوں میں رات کی ٹھنڈک میں ہم نے پورے ولولے کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ وہ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے کا سفر برداشت کیا. وہاں جا کر 6/8 کا ڈیتھ سیل جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, 6/8 کا, اس 6/8 کے سیل کے اندر واش روم کوئی دروازوں کا اور کھڑکیوں کا اور دیواروں کا واش روم نہیں, اسی 6/8 کے چھوٹے سے ڈربے کے اندر وہ جناب آپ کی سیٹ تھی جناب, چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنے کی, وہاں پہ ہمیں ڈال دیا گیا. ہم سیاسی قیدی تھے, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, ہم نے بم دھماکہ نہیں کیا تھا, ہم نے کسی کی جان نہیں لی تھی. ہم نے شہباز شریف کی طرح 2007 27 دسمبر کو بی بی کی شہادت کے وقت فونے کر کر کے ایک ایک لیڈر کو پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ ریل کی پٹڑیاں اکھاڑو, بسیں جلا دو, کاف لیگ کے دفتر جلا دو, کاف لیگ کے جناب قائدین اور ایم این اے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ کے گھروں کو جلا دو. یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے جو اس نااہل, نکمے, نکھٹو, نامراد اور نالائق اس کرائم منسٹر شہباز شریف, دماغی مریض, ذہنی مریض, اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے کہ اس نے بی بی کی شہادت کے دن رات کو فونے کر کے جو ہے وہ پورے پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں نون لیگ کے قائدین کو اور کارکنوں کو موٹیویشن دی تھی کہ کاف لیگ کے قیادتوں کے گھروں کو بھی اور دفتروں کو بھی جلاؤ, جس میں میرا دفتر بھی جلا تھا اس صادقہ آباد میں. ہم نے تو نہیں یہ کیا تھا, ہم نے تو بڑے پرامن طریقے سے قائد اعظم کے پیروکار اور عمران خان کے پیروکار کی حیثیت سے جناب گئے, جیل بھرو تحریک شروع کی. پرامن طریقے سے ہم جناب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں جیل میں لے جائیں. ہم سیاسی قیدی تھے. میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں, مجھے جیل کے سارے ایتھکس اور ویلیوز کا پتہ ہے. لیکن جناب اس بیگم صفدر, تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمیں وہاں پر کپڑے استری کرنے کے لیے فرائی پین نہیں ملا. وہ الگ بات ہے تمہیں کافی میکر ملا ہوا تھا,
وہ الگ بات ہے کہ تمہیں سینڈوچ بیکر ملا ہوا تھا، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں اوون ملا ہوا تھا الیکٹریکل، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں ٹھنڈی اور گرم مشین ملی ہوئی تھی، وہ الگ بات ہے کہ تمہارے سیل کو اسپیشل ٹائلوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ تمہارے سیل سے باہر بہترین VIP واش روم بنوایا گیا تھا۔ ہمارے لیے تو یہ نہیں کیا گیا، لیکن ہم نے پوری شان کے ساتھ 8 دن اس ڈیتھ جناب سیل کہ جو دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے، ہم نے جناب وہاں پر پوری جرت کے ساتھ میری ٹیم، اسد عمر صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے، زلفی بخاری صاحب نے، صداقت عباسی صاحب نے، جازی خان صاحب نے، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے، میجر لطاسب صاحب نے، چودھری ساجد احمد صاحب نے، ساروں نے ہم نے جناب اس کو فیس کیا۔ ہمارے کسی بیوی بچوں میں سے کسی نے آ کے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ منتیں ترنے نہیں کی، آہیں نہیں بھری، رونا نہیں رویا، کیونکہ سختی سے کہہ کے گئے تھے کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ہم پارٹی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ وفا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہماری کسی بیوی بچے نے آ کے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ منتیں ترنے نہیں کرنی۔ تو جناب ہم نے ان 8 دنوں میں پوری جرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت میں اس تحریک میں حصہ لیا۔ ہر قسم کا دکھ 15 گھنٹے 14 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا گیا۔ 6 بجے 6x8 کے کمرے میں بند ہوتے تھے اور صبح 7-8 بجے تک اس کمرے میں بند، اور ہمارے یہ جو دوست بیٹھے ہوئے میرے کارکن، ایک ڈیتھ سیل کے اندر 6x8 کے 4 بندوں کو جہاں وہ بند کیا گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی ہمارے لیے انہونی بات نہیں ہے۔ ہم طے کر کے گئے تھے جناب ہر قسم کی قربانی دیں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ خان صاحب کی قیادت میں دیں گے، لیکن ان کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اس امپورٹڈ حکومت، اس نکمی حکومت کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے، وہ ہم نے بے نقاب کیا ہے آج۔ اور میں جیل کے ان ملازمین کا کہ جن کے اوپر 1.25 سال میری وزارت کی وجہ سے، اللہ پاک کے کرم سے جو میری پرفارمنس تھی، جو میں نے ملازمین اور قیدیوں کی بہتری کے لیے کام کیے تھے، میں ملازمین کا لو کیڈر کے میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے تمام جیلوں میں میرے سمیت تمام سیاسی قائدین اور ہمارے کارکنان کو یہ بتایا کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھولوں پہ لے کے آپ کو پلکوں پہ لے کے چلیں فیاض چوہان کی وجہ سے، لیکن ہمارے اوپر پریشر ہے۔ پھر ہمیں وکٹمائز کرنے کے لیے آج سے 2 دن پہلے انہوں نے IG جیل خالہ جات چینج کیا، اس رانا ثناء اللہ نے، پرسوں انہوں نے نیا IG جیل خانہ جات لے کر آئے۔ IG جیل خانہ جات جو نیا آیا وہ ہر روز فون کر کے پچھلے 2 دنوں سے وہ رپورٹ لیتا تھا کہ ان کو ذرا برابر بھی کوئی آسانی تو نہیں مل رہی، لیکن جناب ہم طے کر کے گئے تھے کہ ہر قسم کی بے سکونی، ہر قسم کی تکلیف پاکستان کی خاطر، عمران خان کی خاطر، پارٹی کی خاطر، اپنے آبجیکٹو کی خاطر انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے۔ ہم نے کی، ہمیں کپڑے اسی کرنے کے لیے کسی نے فرائی پین نہیں دیا، ہمیں کسی نے جناب ٹھنڈی مشین نہیں دی، ہمیں کوئی اوون نہیں ملا، ہمیں کسی قسم کا کوئی وہ فیسیلیٹیشن کہ جو جھوٹوں کی IG اور چیف سیکرٹری بیگم صفدر اور اس کے باپ سلطان مفرور نواز شریف کو ملتا رہا، وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن ہم پوری شان کے ساتھ پاکستان کی خاطر یہ قربانی دے کر آئے ہیں، اور اس قربانی کے نتیجے میں ہمارا جو آبجیکٹو تھا کہ پنجاب اسمبلی اور KPK کا الیکشن کا رزلٹ آئے، اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو اور ہمیں سرخرو کیا۔ 30 تاریخ کو الیکشن ہے، خان صاحب نے کل سے الیکشن کیمپین کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ آخری بات کروں گا، پچھلا الیکشن نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ہم نے 12,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا۔ انشاءاللہ اس الیکشن کے اندر راولپنڈی سے نون لیگ کے ہر کینڈیڈیٹ کی ضمانت ضبط ہوگی۔ یہ میں ڈائلاگ بازی نہیں کر رہا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں ڈائلاگ بازی کا قائل نہیں ہوں، جو کہتا ہوں اس کے اوپر پیرا دیتا ہوں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ راولپنڈی شہر سمیت پنجاب کے تمام بڑے شہروں سے خصوصاً اور پورے پنجاب سے نون لیگ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے لگے۔ نون لیگ کی بیگم صفدر عوان کروڑوں اربوں روپیہ لے کے جائے گی لوگوں کے پاس، لوگ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیں گے انشاءاللہ۔
اور انشاءاللہ 30 اپریل کو 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کی قیادت میں پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتے گی. بہت شکریہ. جی جناب. چوہان صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو تحریک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب میں یہ فلاپ ہوگی جیل بڑھ تحریک ٹوٹل پورے پنجاب سے اور کے پی کے سے 300 یعنی کہ جو کارکنان پلس لیڈران نکلے ہیں. دوسری بات تھوڑا سا یہ بھی بتا دو کہ جب تک یہ الیکشن چلیں گے کسی کو آپ اپنا نیریٹو بنا کے آپ اس کو الیکشن کمپین کا حصہ بنائیں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی تو کیا آپ آزاد الیکشن میں لڑیں گے یا ویسے ہی آپ یعنی کہ بیٹھ جائیں گے؟ تھوڑا سا یہ سر بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک اس کی کامیابی یہی ہے کہ ہم نے اپنا آبجیکٹو گین کر لیا. ہم نے کہا تھا کہ کے پی کے اور پنجاب کا الیکشن کراؤ. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی. الیکشن کمیشن کہ جو مسلسل اینٹی پی ٹی آئی اپنا کردار ادا کر رہا تھا اس کو مجبوراً 30 اپریل پنجاب کی اور اسی طرح بھی کے پی کے کی تاریخ آ جائے گی. تو اس سے بڑی اور کون سی کامیابی ہے؟ تو جناب آپ بیغام رہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں، کامران ہوئے ہیں، اور جد و جہد کبھی ناکام نہیں ہوتی. اور باقی انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے گج وج کے یہاں سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ شکست فاش دیں گے. نون لیگ والوں کی خواہش ہے جو آپ نے آخری سوال پوچھا، لیکن نون لیگ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. ہاں جی. اچھا چوہان صاحب، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کپتان لاڈلا ہے اور عدلیہ بھی جو ہے اسی کے ہاتھ میں فیصلے کاری ہے. تو ابھی جو موجودہ الیکشن کا فیصلہ ہے اس سے بھی جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی لاڈلے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ لاڈلا اسے کہتے ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر اور سادہ کاغذ پہ 7.5 ارب کی کرپشن کے کیس میں چونا لگا کے عدالتوں کو، عدالتی سسٹم کو، ایجنسیوں کو، اداروں کو اور عوام کو پتلی گلی سے فرار ہو جاتا ہے. اور 3.5 سال سے اس ماں کے لاڈلے کے پلیٹلیٹس ٹھیک نہیں ہوتے. الگ بات ہے کہ وہ ایک کے بجائے 4 جناب برگر اور پیزے سامنے رکھ کے جناب دبا دب اس طرح کھا رہا ہوتا ہے جیسے زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہے. لاڈلا اسے کہتے ہیں کہ جو 7.5 ارب کے مجرم کو سادہ کاغذ کے اوپر اپنے دستخط کے اوپر ضمانت دیتا ہے. وہ مجرم تو واپس نہیں آتا، لیکن دنیا کے ہر قانون کے مطابق قرون اولا سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہر قانون کے مطابق جو ضمانت دیتا ہے، جس کی دیتا ہے، اگر وہ پورا نہیں اترتا تو ضامن کو گرفتار کیا جاتا ہے. لاڈلا وہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. لاڈلا وہ ہوتا ہے کہ جو بیگم صفدر کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے خلاف کیسز ہے کرپشن کے، اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کے، لیکن اس کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں اور وہ دندناتی پھر رہی ہے اور اداروں کو اور پوری پاکستانی قوم کو اور فوج کو اور ایجنسیز کو جناب آنکھیں دکھاتی پھرتی ہے. لاڈلا اسے کہتے ہیں کہ جو کیپٹن صفدر کی صورت میں ہوتا ہے، ہر روز آ کے کبھی کسی ایک جنرل کے حوالے سے، کبھی کسی دوسرے جنرل کے حوالے سے وہ ہرزہ سرائی کرتا ہے، لیکن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ کیس سے بری ہو جاتا ہے. تو جناب لاڈلا اسے کہتے ہیں. جی جناب. اچھا شوہان صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا شیڈول تو آ گیا، لیکن کے پی کے کا ابھی تک نہیں آیا. گورنر نے کوئی تاریخ نہیں دی. اگر گورنر اور 2-3 دن تاریخ نہیں دیتے تو اس صورت میں تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہوگا؟ اور گورنر کے پی کے اصل میں مولوی فضل الرحمان کا سمدی ہے، اور یہ تاریخ ہے کہ پشاور کے اندر یہ حاجی غلام علی، یہ چارپائیوں کی جو بان ہوتی تھی نا، یہ ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں، اس کی چھوٹی سی دکان ہوتی تھی، وہ بان بیچا کرتا تھا. مولوی فضل الرحمان کے ساتھ بچہ بچی بیاہ کے آج وہ کھرب پتی ہے ڈالروں میں، اور پاکستان کا ہر آئینی عہدہ وہ انجوائے کر چکا ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی چتر چلاکی کرے. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سے بھاگنے کی کوشش کرے. لیکن حاجی غلام علی کا باپ بھی جو ہے وہ تاریخ دے گا، یہ بھی سن لیں. تاریخ اس کو دینی پڑے گی، چین کرے یا پی کرے، حاجی غلام علی دے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی آئین کی آخری امید ہے. جی آخری سوال. شہزاد السلام چوہان صاحب، عمران خان صاحب نے خواہش کی ہے کہ وہ آئین چیف سے ملنا چاہتے ہیں،
اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آرمی چیف ہے ان کے خلاف جو ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے. جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا سیاست سے الگ ہو گیا ہے تو آپ عمران خان صاحب ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ الیکشن کرانا تو الیکشن کمیشن کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی جو 80% کے قریب عوامی مینڈیٹ رکھتی ہے اس کے سربراہ ہیں. دوسری چیز وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے. تیسری چیز وہ پاکستان کا نہیں انٹرنیشنل لیول پہ واحد لیڈر ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, آنکھوں پہ سجتا ہے, پلکوں پہ بیٹھا ہوا ہے, کندھوں پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے, سر پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے. اس کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کا جو ہیڈ ہے, جو مقتدر قوتوں کا سربراہ ہے, اس کو پاکستان کی سالمیت اور بقا کی خاطر اسے کہے کہ بھائی بیٹھو اس ملک کو بچاؤ, ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے, 2.5 ارب سے کم کے آپ کے جناب زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں, اور آخری جو آپ نے IMF کی شرائط مانی ہے اس کے بعد تو آپ نے جنازہ پڑھ دیا عوام اور ریاست کا, اس کے بعد اس کا کل پڑھ دیا, اس کے بعد اس کا 40واں بھی کر دیا آپ نے. عوام کی چیخیں نکل گئی 40% مہنگائی کے ساتھ. اب آپ بتائیں وہ پاپولر لیڈر ملک کی خاطر کیوں نہ کہے؟ وہ چیف جسٹس کو بھی کہے گا, وہ آرمی چیف کو بھی کہے گا, وہ تمام مقتدر طاقتوں کو کہے گا کہ خدارہ بیٹھو اور اس ملک کو بچانے کی خاطر کوئی رستہ نکالو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.